اس میں آیت افک ہے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بعض منافقین نے الزام لگایا تھا. غزوہ بنو مستلق ایک غزوہ جس میں حضور گئے تھے, ساتھ میں ام المومنین بھی گئی تھیں. حضور جب بھی جہاد پہ جاتے, غزوہ پر جاتے, تو کوئی نہ کوئی حضور کی ازواج مطہرات میں ساتھ میں آپ کے ہوا کرتی تھی. اس غزوے میں حضرت عائشہ ساتھ میں تھیں. واپسی میں جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کی طرف آ رہے تھے, رات کو ایک جگہ پر قیام کیا, سب لوگوں نے قیام کیا, اور صبح ہونے سے پہلے پہلے کوچ کرنے کا حکم ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت کوچ کر گئے. ہوا یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا جو کجاوا اونٹ پر رکھا جاتا تھا, یعنی ایک پوری جھوپڑی ہوتی تھی, اسے اٹھا کر رکھا جاتا تھا, اٹھا کر کے پھر اتارا جاتا تھا زمین پر, تو وہ نیچے تھی. حضرت عائشہ اس میں بیٹھی نہیں تھی, ان کا ایک ہار کہیں چھوٹ گیا تھا, وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلی تھی. صحابہ نے خالی کجاوا اٹھایا اور اونٹ پر رکھ دیا اور لے کر چل پڑے. ان کو ایسا لگا کہ ام المومنین اندر ہیں, چل پڑے. سفر بہت لمبا ہو گیا, صبح کا وقت تھا, حضرت عائشہ چھوٹ گئی پیچھے راستے میں. ان کا کھویا ہوا وہ جو ہار ہے اس کو تلاش رہی تھی. ہوتا یہ تھا کہ قافلے میں پیچھے ایک صحابی آیا کرتے تھے جو گرا ہوا سامان اٹھاتے ہوئے, کافی دور وہ چلتے رہتے تھے قافلے سے. اس وقت حضرت صفوان ایک صحابی ہیں, وہ پیچھے چلے آ رہے تھے. انہوں نے حضرت عائشہ کو تنہا دیکھا تو انہوں نے کہا انا للہ, یہ کیا ہو گیا, حضور کی زوجہ ہیں اور یہ اکیلی کیسے رہ گئیں. تو بہرحال حضرت صفوان نے پورا سہارا دے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مدینے تک ساتھ لائے. مدینے جب پہنچے تو منافقین نے اتنی بات پر الزام لگانا شروع کر دیا, رسول اللہ کی زوجہ عائشہ کسی اور کے ساتھ تنہا چلی گئی تھی. معاذ اللہ, یہ بھیانک الزام تھا, تہمت, اس کے گناہ, یہ بھی اس کی بھی حدود آئے ہیں قرآن میں. اگر کسی مومن پر یا مومنہ پر آپ نے تہمت لگائی اور ثبوت نہیں لا سکے تو 80 کوڑے مارے جائیں گے, اور پھر زندگی بھر کبھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. وہ مردود الشہداء کہلائے گا. الزام لگانے والا, تہمت لگانے والا کسی پر, یاد رکھو آسان نہیں ہے کسی کے بھی بارے میں کچھ بھی تہمت لگا دینا. بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے تہمت لگانا. یہاں ایسی بیٹھے اٹھے نہ جانے کتنے بھیانک گناہوں کی تہمت کئی لوگوں پر لگا دیتے ہیں. ایسا ہے ویسا ہے, قیامت کے دن پکڑ ہوگی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی تھی, یہ کنٹینیو 1 مہینے تک معاملات مدینے میں چلتے رہے. حضرت عائشہ اپنے میکے چلی گئی تھی, حضرت ابوبکر کے گھر. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے کہ میرا رب کیا فرمائے گا, وہی کیا آئے گی. لیکن یہ امتحان کی گھڑی تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو بلاتے اور پوچھتے تمہارا میرے گھر والوں کے بارے میں کیا خیال ہے, میری زوجہ کے بارے میں کیا خیال ہے. جو عشق والے تھے انہوں نے عشق کی بولیاں بولی. حضرت عمر سے بلایا, پوچھا حضور نے تم کیا کہتے ہو. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسم پر مکھی کو پسند نہیں فرمایا تو آپ کی ازواج مطہرہ میں بدکار عورت کو کیسے پسند فرما سکتا ہے. یقیناً آپ کا گھر پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر میں فرما دیا کہ محبوب ہم نے آپ کے گھر کو ہر برائی سے پاک رکھا. حضرت عثمان غنی نے بھی اسی طرح کی بات کی, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, رب تبارک و تعالیٰ نے ہر علائش سے آپ کو پاک کیا ہے, تو آپ کے گھر پر اور آپ کی بستر پر اگر عائشہ کے اندر کوئی عیب ہوتا تو اللہ کبھی بھی اس چیز کو پسند نہ کرتا, بلکہ عائشہ کا نکاح اللہ کی مرضی سے آپ کا ہوا ہے. یہ چیزیں ہوتی رہیں. پھر 1 مہینے کے بعد اسی سورہ نور میں وہ آیت نازل ہو گئی. رب تبارک و تعالیٰ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ کی پاکی بیان فرماتی, اللہ نے بیان فرمائی. اب اندازہ کرو یہ حضرت عائشہ وہ تنہا زوجہ ہیں میرے آقا کی جن کی پاکی مولا نے بیان کر دی قرآن میں, اور قیامت تک کروڑوں مسلمان ماں عائشہ صدیقہ کی پاکی تلاوت کرتے رہیں گے. ہاں, حضرت عائشہ کی پاکی کی تلاوت ہوتی رہے گی, قیامت تک ہوتی رہے گی.